بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن کراتی صاحب کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ میں آپ لوگوں کو سنانا چاہوں گا، اور عجیب پیغام ہے اس واقعے کے اندر۔ جو لوگ محسن کراتی صاحب کے نام سے یا ان کے کام سے آشنا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ وہ اکثر جو ہے وہ مصروف رہتے ہیں، اور اکثر جو ہے وہ سفر میں رہتے ہیں، آنا جانا ان کا بہت زیادہ لگا رہتا ہے۔ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھر میں آتے ہیں، داخل ہوتے ہیں اور بس تھوڑا سا کھانا کھایا اور فوراً ہی اگلے سفر کے لیے چلے گئے، ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ اور ایران میں محسن کراتی صاحب بہت زیادہ ٹریول کرتے ہیں، تو انہی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے، ہمارے اساتذہ نے سنایا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ کو سناؤں تاکہ اس سے جو ہے نا یہ چیز پتہ چلے کہ اس واقعے میں بہت کچھ سیکھنے کا ہے۔ سلسلہ کار ایسا ہوا کہ ایک دن محسن کراتی صاحب جلدی میں جو ہے وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے، اور ان کو جانا تھا کہیں تقریر کرنے کے لیے، ایک سیمینار ارینج ہوا تھا ان کے لیے، اس میں انہیں تقریر کرنی تھی۔ تو وہ جلدی سے جو ہے نا گھر کے اندر داخل ہوئے اور منہ ہاتھ دھونے لگے، ابھی منہ ہاتھ دھویا ہی تھا، اور اپنی زوجہ سے انہوں نے، اپنی بیگم سے کہا کہ کھانا میرے لیے گرم کر دیں۔ وہ کھانا گرم کرنے میں مصروف ہو گئیں۔ اتنے میں گھر کی بیل بجی، انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ جس سیمینار میں ان کو جانا تھا اور اس کے لیے جس بندے نے یہ سب ارینجمنٹ کیا تھا وہ وہاں کھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا قبلہ آپ تیار نہیں ہیں اب تک؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو 2-3 گھنٹے پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، کچھ ٹائم میں چینجنگ ہو گئی آغا صاحب، تو آپ کو ابھی ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اور انہوں نے کہا یہ کچھ مس کمیونیکیشن کی وجہ سے آپ تک بات نہیں پہنچ سکی کہ جو ہے وہ ٹائم فلائٹ کے چینج ہو گئے ہیں، تو اب یہ ہے کہ آپ کو ابھی چلنا پڑے گا۔ اگر ہم اس وقت تک نہیں نکلے تو ہم پلین نہیں پکڑ پائیں گے، اور پلین نہیں پکڑا تو ہم سیمینار آج کا کینسل ہو جائے گا، اٹینڈ نہیں کر پائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میں ابھی گھر میں داخل ہوں، کھانا تک میں نے کھایا نہیں ہے، مجھے کم سے کم کھانا کھانے دو۔ انہوں نے کہا اگر کھانا کھانے کا بھی ٹائم نہیں ہے، آپ جو ہے بس آپ دیکھ رہے ہیں کتنی جلدی، بہت زیادہ سفر میں رہتے ہیں محسن کراتی صاحب۔ تو انہوں نے کہا کہ بس جلدی جو ہے وہ آگے چلیں۔ تو کہتے ہیں کہ خود انہوں نے یہ واقعہ سنایا ہے، کہتے ہیں میں نے جلدی سے منہ میں پانی ڈالا اور میں تیزی سے بھاگتا ہوا جو ہے وہ جانے لگا۔ تو ایک مقام گھر کے اندر ایک اسٹینڈ ایسا بنا ہوا ہے جہاں جو ہے وہ ان کی بیگم بھی چادر ٹانگتی ہیں، اور خود محسن کراتی صاحب جو ہے وہ اپنی ابا، اس کو جو ہے وہ ابا کہتے ہیں، اپنی ابا جو ہے وہ وہاں ٹانگ کے رکھتے ہیں۔ اور جلدی میں اپنی ابا اٹھانے کے چکر میں محسن کراتی صاحب نے جو ہے وہ اپنی بیگم کی جو ہے نا چادر اٹھا لی، اور ان کا انداز محسن کراتی صاحب کا یہ کہ ہمیشہ جو ہے وہ چادر کو رول کر کے وہ اپنی بغل میں ایسے دبا کے چلتے ہیں۔ تو انہوں نے ایسے کر کے کھینچا اور جلدی سے اپنے بغل میں دبایا اور اس بندے کے ساتھ چلے اور گاڑی میں بیٹھے اور نکل لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ گاڑی سے ہم ایئرپورٹ پہنچے، ایئرپورٹ سے ہم نے جو ہے وہ فلائٹ پکڑی، اور فلائٹ پکڑنے کے بعد جو ہے وہ ہم اس مقام پہ پہنچ گئے جہاں یہ سیمینار ارینج ہو رہا تھا، اور چادر اسی طرح ان کے بغل میں دبی رہی جس کو وہ ابا سمجھ رہے تھے۔ اب سیمینار میں پہنچنے کے لیے جیسے انٹرویو کا ارینجمنٹ شروع ہونے لگا، کیمرے ٹھیک ہونے لگے، تو انہوں نے کہا کہ چلے میں ابا پہن لوں اپنی۔ اب جو انہوں نے وہ ابا کھولی، وہ جو چادر وہ لے کے گئے تھے وہ کھولی، تو انہوں نے دیکھ کے حیران لگا کہ وہ غلطی میں اپنی بیگم کی چادر اٹھا کے لے آئے تھے بنسبت کہ اپنی ابا لانے کے۔ تو اب یہ کہ شاید کوئی اور آدمی ہوتا، غصہ آ جاتا، اس کو ناراض ہو جاتا، یا کہیں سے دوسری ابا ارینج کرنے کی کوشش کرتا۔ تو محسن کراتی صاحب ایک عجیب غریب طبیعت کے آدمی ہیں، بہت ہی جو ہے لطیف طبیعت ہے ان کی۔ تو انہوں نے، آپ تصور کریں کہ اس بات پہ خود پہلے ہنسے، اور جب سیمینار جو ہے وہ ریڈی ہو، جب سیمینار لائیو ہوا اور جب لوگ آئے اور جو ہے وہ انٹرویو ان کا شروع ہوا، تو آپ یقین کریں کہ انہوں نے یہ واقعہ اپنا پوری اس محفل میں سنایا، اور بے پناہ اس محفل میں کہنے لگے، لوگ ہنسے اور کہا کہ دیکھیں کہ میں اتنی جلدی میں اپنی بیگم کی چادر اٹھا کے جو ہے وہ لیا۔ اور صرف یہی نہیں، انہوں نے کئی مقامات پہ جو ہے وہ انٹرویو میں اور کہیں اور جب کسی اس میں درس دے رہے ہیں، کہیں مجلس میں، انہوں نے اپنا یہ واقعہ بتایا کہ اس طرح مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو دیکھیں، اگر ہمارے میاں اور بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو یا کوئی لڑائی ہو یا کوئی اس طرح کی چیز ہو یا غلطی ہو جائے آپس میں ایک دوسرے سے، عفو درگزر کیجئے، معاف کیجئے۔ ہم کو چاہیے کہ اگر بیوی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہمیں معاف کرنا چاہیے۔ شاید اس کی جگہ اگر کوئی اور بندہ ہوتا، کوئی عام آدمی ہوتا، تو وہ جا کے لڑ پڑتا کہ تم نے کیوں ایسی جگہ جہاں میں اپنے کپڑے رکھتا ہوں، میں نے اپنے لباس رکھا تھا، تم نے کیوں ڈالا، مجھے ساری دنیا کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑی۔ لیکن انہوں نے کوئی شرمندگی نہیں اٹھائی، کیونکہ ایک تو غلطی بھی ان کی تھی،
ٹھیک ہے، اگر ہم مان کے چلیں بھی صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری بیوی نے اس جگہ کیوں مطلب ایک چیز سیم، جب اس کو پتہ ہے کہ میں اتنا زیادہ مصروف رہتا ہوں تو کیوں ایک چیز جب میری بھی ابا سیم ہے اور اس کی چادر بھی سیم ہے تو اس نے کیوں وہاں ٹانگی. انہوں نے بالکل ویسے ہنسی مذاق میں یہ جو ہے وہ بات سنائی سب کو. لیکن اس سے پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں عفو درگزر کرنا چاہیے، ہمیں معاف کرنا چاہیے، خواہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی. خود سب سے زیادہ عفو درگزر کی روایات جو آئی ہیں وہ میاں بیوی کے درمیان اور خانوادے کے درمیان آئی ہے کہ آپ کے بچے سے کچھ غلطی ہو جائے معاف کیجئے، آپ سے غلطی ہو گئی بیگم معاف کیجئے، عفو درگزر کیجئے. اس کو زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ نہ کیا کریں.